جب میرے مالک کا ظہور پرنور ہو چکا تو شہنشاہ جو 11ویں شہنشاہ تھے انہوں نے اس مقدس وجود کو اتنا پوشیدہ رکھا کہ امام کی آمد بھی پوشیدہ تھی اور امام کا وجود بھی پوشیدہ تھا. گھر میں رہنے والے غلام اور کنیزوں سے بھی امام کے وجود کو پوشیدہ رکھا جاتا تھا. جبکہ شہزادی ام القائم جو تھی سرکار کے ظہور کے بعد بی بی کو بھی حجرے میں پوشیدہ رکھ دیا گیا. لیکن ہر دور میں حجت کو دشمن کے سامنے ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے. جیسے کہ فرعون نے بڑا رستہ روکا کہ موسیٰ نہ آئے، لیکن خدا کا انتظام یہ تھا کہ جس کا رستہ روک رہا تھا خدا اسی کے دربار میں اسے پال رہا تھا. خدا پھر اپنا انتقام بھی دکھاتا ہے کہ جس کا رستہ روکنے کی کوشش کی تھی خدا اسے مختار کیسا بناتا ہے. اب ایک روایت مجھے ملتی ہے، جتنی بھی کتب غیبت ہیں ان میں سے ایک روایت دو طرح کے احتمال پائے جاتے ہیں. پہلا یہ کہ جب امام کا 11ویں شہنشاہ کا جنازہ پڑھایا گیا تو جنازے کے وقت ظاہر ہو گئے کہ 12ویں امام دنیا میں آ چکے ہیں. ایک روایت ہمیں اور ملتی ہے کہ ابھی امام زندہ تھے، 11ویں شہنشاہ زندہ تھے. ایک سیکل نامی کنیز کے ذریعے امام کے گھر کی جاسوسی کروائی گئی اور اس دور کے ظالم حاکم معتمد نے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کے امام کو ڈھونڈ کے لاؤ کہ کیا 11ویں شہنشاہ کے گھر اس کے بیٹے کی آمد ہو چکی ہے. تو کتب کہتی ہے کہ اس وقت امام کی آمد ہو چکی تھی اور جو زیارات کر کے آئے ہیں وہ بخوبی واقف ہیں کہ سامرا میں جو سرمن رائے ہے، جو ایک سرداب ہے، جو تہخانہ ہے، یہ کمرہ 11ویں شہنشاہ نے بنایا تھا میرے 12ویں آقا اور مولا کے لیے. میرے 12ویں آقا اور مولا اس سرمن رائے میں رہتے تھے. میں نے ہر مجلس میں کہا ہے کہ داد اور توقع سے بے نیاز ہو کے میں ان مجالس کو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. اس سرمن رائے میں میرے شہنشاہ تھے. سپاہی آیا، سپاہی نے آ کے امام کا ایک غلام ہے، اس نے آ کے کہا کہ مولا معتمد کے سپاہی آئے ہیں. 11ویں شہنشاہ نے کہا بلاؤ. جب 11ویں شہنشاہ نے ان کو بلا لیا تو ان کے سپاہیوں نے کہا کہ ہمیں خبر ہوئی ہے کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا آیا ہے. معتمد نے ہمیں بھیجا ہے کہ جاؤ جا کے حسن عسکری سے کہو کہ وہ بیٹے کو دربار میں بھیجے تاکہ ہم ذرا جشن منائیں اور لوگوں میں اس امام کی زیارت کروائیں جو لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ حسن عسکری کا بیٹا اور 12واں امام دنیا میں آئے. امام نے اپنے اس غلام کو بلایا جس کا نام علی تھا، جس کو مخصوص کیا ہوا تھا 12ویں شہنشاہ کے لیے. جب اس علی کو بلایا تو اس نے مولا سے پوچھا. مولا نے فرمایا کہ میرے بیٹے کو لے کے آؤ. جب کہا میرے بیٹے کو لے کے آؤ تو غلام کہتا ہے کہ میرا بدن کانپا کہ سپاہی سامنے کھڑے ہیں اور جس کی آمد کو پوشیدہ رکھا ہے اسی کو بلایا جا رہا ہے. امام نے کہا بلاؤ. یہ کہنا تھا یہاں اس وقت کتابیں کہتی ہیں کہ ظاہری طور پہ 3 سال کی حیات طیبہ تھی میرے 12ویں شہنشاہ کی. وہ جو غلام تھا وہ لے کے آیا. جو ہی سپاہیوں نے دیکھا تو وہ غلام کہتا ہے کہ جب میں حجرے میں گیا نا 12ویں امام کو لینے کے لیے تو امام کا چہرہ پہلے بھی روشن تھا لیکن اب اتنا روشن ہو گیا کہ مجھے بھی چہرہ دکھائی نہیں دے رہا. چہرہ امامت اتنا روشن ہو گیا کہ غلام کہتا ہے کہ میرے شہنشاہ کے رخسار مبارک پہ جو ایک تل تھا وہ چاند کی طرح چمکا. وہ کہتے ہیں کہ امام کا نور سے مجھے بھی امام کے خد و خال نظر نہیں آ رہے تھے اور پورا حجرہ نور سے بھرا ہوا تھا. 11ویں شہنشاہ کا حکم تھا، ایک حجت کا حکم تھا، دوسری حجت کو لے کے آؤ. وہ کہتے ہیں میں نے ہاتھوں میں اٹھایا. جو ہی اٹھایا تو امام نے کہا جاؤ انہیں دربار میں لے جاؤ. غلام کہتا میرا بدن پھر کانپا کہ دشمن اور ظالم ترین بادشاہ جس نے امام کا رستہ روکنے کے اتنے انتظام کیے کہ روزانہ امام کے گھر میں چھاپا اور جاسوسی ہوتی تھی اسی کے دربار میں بھیج رہے. مولا فرمایا جاؤ لے جاؤ. غلام کہتا اس کی روایت آگے چلتے ہیں جو ابو دیان راوی اس نے روایت کی ہے. وہ کہتا جب میں امام کو لے کے سامرا کی گلی میں آیا نا 12ویں شہنشاہ تو وہ کہتا اس وقت سامرا میں شام تھی. جو ہی میں نے پہلا قدم بازار میں رکھا تو سامرا میں دن طلوع ہو گیا. رات کا سامرا دن کی روشنی میں چمک اٹھا.
اسے یاد ہے کہ جب 17 ربیع الاول کو انہی کے نانا آئے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ کیسر و کسرا کے کنگرے گر گئے تھے، آتش فارس ٹھنڈی ہو گئی تھی اور شام کے محل مدینے سے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ کہتے جو ہی میں لے کے 12ویں شہنشاہ کو بازار میں آیا تو ایسے سامرا میں جیسے دن طلوع ہو گیا، لوگ دکانیں چھوڑ کے بھاگے۔ یہ کیا ہوا؟ شام کے وقت سورج، اور سورج بھی زمین پہ، لوگ اپنے مکانوں کی چھتوں پہ چل گئے، اور وہ کہتا ہے کہ امام کے چہرے کے خد و خال کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، ایسے تھا جیسے میرے ہاتھ میں کوئی چاند ہے اور میں اسے لے کے چل رہا ہوں۔ دربار میں خبر پہنچ گئی کہ حسن عسکری کے بیٹے جو ہیں جو دنیا میں آئے ہیں وہ دربار میں آ رہے ہیں۔ دربار کھچا کچ بھر گیا، دربار میں رش ہو گیا۔ غلام کہتا ہے کہ میں اپنے شہنشاہ کو لے کے جب دربار میں پہنچا تو دربار میں سپاہی کھڑے تھے۔ ایک دفعہ تو معتمد جلالت امام کے ساتھ تخت سے اٹھ کے کھڑا ہوا، دشمن احترام میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، جلالت امام کے ساتھ احترام میں اٹھ کے کھڑا ہوا۔ وہ کہتا جو ہی میں احترام میں اٹھ کے کھڑا ہوا، دیکھو غلام کہتا ہے کہ پورے دربار میں خاموشی طاری ہو گئی، نور دربار جگمگا اٹھا۔ یا ایک وزیر نے آگے معتمد کے کان میں کوئی بات کہی، اسے کہا سپاہیوں سے کوئی تلواریں نکالو اور جلدی سے قتل کرو، جس کا انتظار کر رہا تھا آج وہ میرے محل میں آ گیا، جلدی سے قتل کرو۔ اب دیان روایت کرتا ہے کہ جو ہی سپاہی بڑھے اور انہوں نے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا تھا کہ تلوار نیام سے کھینچے، جس کا ہاتھ جہاں تھا وہی رک گیا، اور کوئی بھی اپنی تلوار کو نیام سے کھینچ نہیں سکتا تھا۔ معتمد تخت میں بیٹھا، اس نے منظر دیکھا، اس نے کہا اچھا، اور اس نے ایک گستاخانہ جملہ کا، اس نے کہا اس کا باپ بھی جادو کرتا تھا، یہ بھی ایسا ہی کرتا ہے کہ جادو کے ذریعے میرے سپاہیوں کے ہاتھ روک دیے۔ اس نے اپنے غلام سے کہا جا خزانے سے وہ تلوار لے کے آ جو میں نے محفوظ رکھی ہے، جس پہ کسی جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ جو ہی تلوار دربار میں آئی، اس نے تلوار کے نیام پہ ہاتھ رکھا اور اس کا ہاتھ بھی وہی رک گیا۔ ہاتھ کا رکنا تھا تو اس نے دیکھا کہ انسانیت تو عاجز آ گئی ہے، اس نے کہا جلدی جاؤ، جا کے وہ جو ہم نے دربار میں شیر محفوظ کیے ہوئے ہیں انہیں دربار میں لے کے آؤ، کیونکہ انسانوں پہ تو اثر ہو گیا ہے، اب میں دیکھوں گا جانوروں پہ کیسے اثر ہوگا۔ اس کے عمل سے 3 شیر لائے، 2 جوان اور 1 بوڑھا۔ جو ہی دربار میں آئے، دربار میں آنا تھا یا اس غلام کو معتمد نے کہا جلدی کر اس بچے کو زمین پہ اتار۔ وہ کہتا میرا بدن پھر تھر تھر کانپا کہ 11ویں مولا نے مجھے امانت دے کے بھیجی ہے، میں امام کو زمین پہ کیسے اتاروں؟ یا 12ویں شہنشاہ نے میرا چہرہ دیکھے گا، میں نہیں کہہ رہا مجھے زمین پہ اتار دے، اتنا کہنا تھا۔ وہ کہتا میں نے شیروں کے سامنے امام کو یوں زمین پہ اتارا، 3 شیر دھاڑتے ہوئے دربار میں، پورے دربار میں خاموشی طاری ہو گئی کہ اب درندوں پہ کون سا جادو ہوگا، اب درندوں پہ کون سا علم غیب ہوگا۔ جو ہی امام کے سامنے آنا تھا، تینوں شیروں نے امام سے چند قدم کے فاصلے پہ اپنی پیشانیوں کو زمین پہ رگڑنا شروع کر دیا۔ امام ان کے سامنے ایسے بیٹھ کے جیسے کوفے کے ممبر میں ممبر سرونی بیٹھتا تھا، امام ایسے بیٹھ کے جیسے علی امیر المومنین بیٹھتے تھے۔ اس شیر میں جو سب سے بوڑھا تھا اس نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا اور آسمان کی طرف اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، واشہد ان انت حجت اللہ۔ وہ اللہ کی حجت ہے۔ اب یہ تھی 12ویں کی غدیر، امام ایسے بیٹھے ہیں جیسے کوفہ کے ممبر کے آخری سینے پہ علی بیٹھتے تھے، آگے شیروں نے پیشانیاں زمین پر۔ بوڑھا شیر اب عقیدوں کا امتحان ہونے لگا۔ بوڑھا شیر سر اٹھا کے کہنے لگا مدت سے انتظار میں تھا کہ رخ کی زیارت کر سکوں۔ مولا میں عام شیر نہیں، میں نسل ابو الحارث ہوں، جس نے کربلا میں تیرے جد حسین کی نصرت پہ استغاثے میں لبیک کہا تھا، اس کی نسل سے ہوں اور اپنے وقت کے حجت کے انتظار میں تھا۔ یہ کہنا تھا، امام نے کہا آج اگر اپنے امام کی زیارت کر لی ہے بتا کوئی مشکل تو نہیں؟ اتنا کہنا تھا، وہ بوڑھا شیر دے کے لگا یہ 2 شیر جو انہوں نے میرے ساتھ رکھے ہیں مجھے بوڑھا سمجھ کے میرا حق کھا لیتے ہیں، مجھے کھانے سے محروم رکھتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا،
امام نے کہا اگر آج تو نے پہلی بار زیارت کر لی ہے تو ابھی عدل کر دیتے ہیں. امام نے کہا انہیں سزا ملے گی حق کھانے کی, تمہیں اجر ملے گا صبر کرنے کا. اتنا کہنا تھا یا بوڑھا جوان ہو گیا اور جوان شیر بوڑھے ہو گئے. کبھی جوان شیروں کا بوڑھا ہونا تھا اور بوڑھا جوان اپنے شباب میں آیا تو اب پتا چلا کہ بوڑھا سلیمان جوانوں کے سامنے سینہ تان دیا گیا. اور غیبت توسی میں اس واقعے کو مذکور کیا گیا. یہ پہلا واقعہ ہے جو امام کی امامت کا دربار میں عملی مظاہرہ ہوا. دربار والوں کو پتا چل گیا کہ بار میں شہنشاہ دنیا میں آ چکے ہیں. امام کو گھر میں امام کی ذرا غیبت دیکھیے گا. دنیا میں آتے میرے شہنشاہ 255 ہجری میں آئے, آتے ہی غیبت شروع ہو گئی. کیسی غیبت تھی ایک جھلک سنیے گا. امام کے گھر میں رہتا ہے غلام, اور وہ اس نے میرے 11ویں شہنشاہ سے آ کے پوچھا تھا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے فرزند کی زیارت کروں. تو امام نے اپنے کمرے کے پردے کو اٹھایا. وہ کہتا جو ہی امام نے پردے کو اٹھایا تو امام نے کہا اندر دیکھ. میں نے دیکھا کہ 3 سال کا شہزادہ اس حجرے میں بیٹھا ہوا ہے. امام نے پردے کو گرا دیا, گرا کے دوبارہ اٹھا کے کہا اب دیکھ. وہ کہتے میں نے دیکھا تو کمرہ خالی تھا. میں نے کہا مولا میں نے تو ابھی یہاں پہ 3 سال کا شہزادہ دیکھا ہے. فرمایا یہ اس کی غیبت ایسے ہی ہے, کبھی ظاہر ہو جائے گا کبھی چھپ جائے گا.